والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ۔ آج ہمارے چودھری شہزاد میاں سرفراز اور حافظ محمد عامر صاحب کی والدہ ماجدہ کے احسان ثواب کے لیے ختم پاک رکھا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس طرح جو ختم پاک کرتے ہیں، اس سے تین اہم مقاصد ہیں۔ یہ کسی قوم قبیلے کے رسم یا رواج کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے، اور نہ ہی دیکھے پکنے پکانے یا کھانے پینے کے بہانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ There are three main objects of this gathering۔ تین اہم مقاصد ہیں۔ First of all، کسی سے انتقال کر جانے والے کے مواہقین کے ساتھ تعزیت کرنا، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے استغفار، قرآن خوانی وغیرہ کی صورت میں دعا کرنا، اور تیسرا اور اہم ترین مقصد ہوتا ہے فکر آخرت، اپنی کب تک موت آخرت کی تیاری، فکر آخرت لے کے جانا۔ اس کی کٹ کے تین مقاصد سے تعزیت، دعا اور فکر آخرت۔ تعزیت کی احادیث میں فضیلتیں بیان کی گئی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس مسلمان کو غم کی تکلیف آئی، اس کا بھائی اسے تعزیت کرے تو جتنا ثواب اس مصیبت زدہ کا ملتا ہے، تعزیت کرنے والے کو بھی اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بھی تعزیت کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے ہیں۔ اور دعا جس کی اہمیت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ حدیث میں فرمایا الدعاء اشرف العبادات، الدعاء افضل العبادات، الدعاء هو العبادات، الدعاء هو العبادات۔ فرمایا دعا وہ تو عبادت ہے، دعا عبادت کا مرز ہے، دعا اشرف عبادتوں میں سے ہے، دعا افضل عبادتوں میں سے ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بندے دعا مانگ، انا معه اذا دعانی، جب تو دعا مانگتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے حکم کیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعائیں قبول اللہ نے کر دی، اور وہ حکم دے رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو۔ وہ دعا تو عبادت ہے، اور اہل ایمان کا تو وصف قرآن نے بیان کیا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے دعا کا اور فضیلت کا، اور مرنے والوں کو زندوں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچنے کا۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مانگے۔ یہ اذا دعان مطلق ہے، قرآن کے کسی مطلق حکم کو ہم اپنی عقل سے مقید نہیں کر سکتے۔ فرمایا اذا دعان، جب بھی مانگنے والا مانگے، دعا اللہ فرماتا میں قبول کرتا ہوں۔
اب کچھ صبح مانگے، کچھ شام میں دعا مانگے، کچھ دن میں دعا مانگے، کچھ رات میں دعا مانگے، کچھ نماز کے بعد مانگے، کچھ تلاوت کے بعد مانگے، کچھ جنازے کے بعد دعا مانگے، کچھ قبرستان میں دعا مانگے، کچھ اکیلے میں دعا مانگے، کچھ مجمع میں دعا مانگے، کوئی جب 30ویں دن آنے دعا مانگے، کوئی 7ویں دن مانگے، 10ویں دن مانگے، 40ویں دن مانگے، روز مانگے، جب بھی مانگے گا اللہ فرماتا میں دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم نہیں کہتے اللہ سے کہ اب نہ مانگو، عبادت سے روکنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، دعا عبادت ہے اور عبادت سے روکنے پر کو سخت مذمت ہے۔ اس سورہ مومن میں اللہ پاک نے فرمایا 24ویں پارے میں ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، روکتے ہیں، ان قریب ذلت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی عبادتی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس میں ان عبادتی سے مراد دعا بھی ہے، دعا عبادت ہے، اسے روکنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ تو یہ ایصال ثواب دعا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بلا تو اتر چکی اور جو بھی نہیں اتری دعا سب کو کفایت کرتی ہے، تو دعا مانگا کرو اللہ کے آگے ہو۔ اللہ رسول کا حکم ہے دعا مانگنے کا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اجازت مانگی تھی کہ میری والدہ انتقال کر گئی، ان کی طرف سے سارے ثواب کرنے کی اجازت مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ At that time, you know, there was a great shortage of water in Medina. مدینہ میں پانی کی بہت قلت تھی، لوگ بہت مہنگا پانی لینا پڑتا تھا۔ تو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بہت مہنگا کام کیا، کنواں خرید لیا یا وقف کر کے، جب یہ خطبہ کے یا خرید کے وقف کیا اور اس پر جملے بولے امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں وہی الفاظ لکھے ہیں هذه ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرت سعد کی والدہ کو انتقال کر گئی، اب یہ کنواں وقف کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے یہ کسی چیز کی نسبت کسی کے لیے کر دینا، اس لیے اس حدیث کی اثر سے یاد ہو گئی هذه ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے کہ لوگ اس کا پانی پیتے رہے، میری ماں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نسبت کر دینا، یہ فلاں مسجد فلاں کے لیے ہے، مراد کیا ہے؟ مسجد تو اللہ کے لیے بنائی ہے، لوگ اس پہ نمازیں پڑھتے رہے، میری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، میرے باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ فلاں مدرسہ، فلاں عمارت، فلاں درخت لگا دیا، کوئی پانی کا نلکا لگا دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا، کوئی بچے قرآن پڑھتے ہیں بچوں پر خرچ کر دیا، کمرہ ان کے لیے بنا دیا، دعوت اسلامی کے ساتھ اتنے دینی کام ہو رہے ہیں، ان دینی کاموں میں جو حصہ لیتے ہیں، FDRF پہ جو کام ہو رہے ہیں، جو ویلفیئر پہ کام ہو رہے ہیں، ان میں دعوت اسلامی کا جو ساتھ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ آپس بنیں گے، ساری زندگی کسی مسلح پر قرآن پڑھتے رہیں گے، خرچ کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، یہ بچے عالم بنیں گے، یہ مفتی بنیں گے، ساری زندگی علم کی قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے، ہمیں ان پر خرچ کرنے کا صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے کام آج کے دور میں علماء کی کمی ہے، حفاظ کی کمی ہے، باعمل علماء کی ضرورت ہے دین کو، تو ہمیں ان علماء یاد کرنے ہیں، بچیوں کو قرآن پڑھانا، بچیاں درس اسلامی کریں، ایک ماں اگلی نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس میں، ایسے ادارے بہت ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری نسلوں میں اخلاق اور کردار سمر کر آنے والی نسلوں میں عشق رسول، خوف خدا، محبت صحابہ رہتے ہیں، اولیاء کا پیار، قرآن کا ادب کے دلوں میں اترے، ایسے ادارے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان پر خرچ کرتا ہے، یہ اصل میں یہ صدقہ جاریہ کی وہ کام ہے جو انسان کو اپنے لیے بھی نفع دیتے اور جن کے سارے ثواب کی نیت کرے ان کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، فرمایا تم میں سے جو کوئی خیرات کرے
تو اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کر اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ہمیں ایک حدیث سے یہ ایک انداز آ گیا، جو بھی آپ دیکھیے گا اپنے ماں باپ کے نام کی کر دیا، آپ کے اجر میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرے، استغفار کرے، خیرات کرے، اور یہ زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت، یہ دعائے مغفرت کرنا یہ دفع دیتا ہے، اس سارے ثواب یا دعا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھیں، ایک حدیث پاک کا حکم ہے جو تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرے، جتنی تعداد ہے مومنین کی اتنی نیکیاں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا یہ کہنے میں کہ اللہ اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور تمام مومنین و مومنات کی بھی مغفرت فرما دے۔ فرمایا جو تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت کر دے، جتنی تعداد ہے مومنین کی اتنی نیکیاں دعا مانگنے والے کو، اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اس کا تو اجر کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک قبر کی کثرت سے زیارت کرے گا، جب یہ دنیا سے جائے گا نا تو فرشتے اسے اس قبر کی زیارت کرنے آئیں گے۔ ایک روایت کا ہے جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین پڑھ دے، ہر حرف کے بدلے اس پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک مغفرت لکھ دیتا ہے۔ اور ایک جامع ترمذی کی مشہور حدیث آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے اللہ اس حج کو قبول فرمائے، اور اس حج کرنے والے کو فرمایا اس حج کرنے والے کو اللہ پاک 10 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں باپ کی طرف سے کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ اس لیے اپنے زندہ والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں، اور والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ ایثار ثواب آ رہے، نیکی کے کام آ رہے، صدقہ و خیرات آ رہے، وہ ایسے کام کرتے جو صدقہ جاریہ ہو، جہاں پر عبادت ہوتی رہے، تلاوت ہوتی رہے، ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور اہم ترین مقصد جو ہے یہاں پر عرض کرنے کا آپ کو بتایا کہ تعزیت دعا اور اس کا ہے فکر آخرت، اپنی موت کی یاد۔ یہ بندہ یاد رکھے، جس کو یاد رہتا ہے آیا کہ دائی مجھے مرنا ہے، تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتیاں نہیں کرتا، وہ حق تلفیاں نہیں کرتا، وہ دل آزاریاں نہیں کرتا، اسے یاد آتا ہے میرا مرنا ہے، اسے قبر میں اترنا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں وہ پڑتا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں وہ پڑتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا، زندگی جوانی صحت یا خاندان یا قربے پر اسے یاد ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ کوٹ مٹھر کے تاثار کہتے تھے ریگ فریدہ مٹی کھلی قبر بندی کی ہے، بندہ بھی مٹی کا کہتے ہیں ریگ فریدہ مٹی کھلی، مٹی اترے، مٹی ڈلی، مٹی ہنسے، مٹی روے، آن مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بردیا میری نائے میری نائے تیری، چار دنہ دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری۔ مرنا یاد رکھے بندہ، قبر یاد رکھے، دنیا میں سزا نہیں رہنا، کسی کا حق دبا کے زیادتیاں کر کے ظلم کر کے کب تک بندہ دشمنے اڑا دے گا، کب تک ایسے کر لے گا، سدا یہ مال ساز نہیں رہتا۔
کہتا سدانا حسن جوانی ماپے سدانا صحبت یارا سدانا باغی بلبل بولے سدانا باغا یہ صدا کے لیے یہ جوانی بھی نہیں رہتی یہ طاقت سرمایہ یہ عہدہ یہ منصب یہ پروز یہ سورسز ایوریتھنگ اینڈ رائٹ ڈسٹرائے ہر چیز کو ختم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقہ الموت ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ہر شے کو فنا ہوگا ہر شے فنا ہو جائے گی نہ کسی کا حق ہو آج بھائی لوگ وضاحت ایک نظر آتے ہیں بھولیا بھی ایک چہرے بھی ایک لیکن زیادہ کرتے ظلم کرتے ملاوٹ کرتے بعد نہیں آتے عمرے بھی کر کے آتے حج بھی کر کے آتے ہیں ملاوٹ سے بعد نہیں آتے جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بعد نہیں آتے ہیرا پھیری کرنے سے بعد نہیں آتے چہرہ دیکھو تو لگے وزیر آباد کا قطب جا رہا ہے لیکن گودام میں دیکھو تو ذخیرہ بھی ملاوٹ بھی دھوکہ بھی جھوٹ بھی جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں گے تکبر نہیں جاتا آکڑ نہیں جاتی دل سختی نہیں جاتی زبان بانر نہیں جاتی یہ کیا ہے تمہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم اپنا رہے ہو اس نبی کے اخلاق کی سنت میں پتہ نہ چلی اس نبی کا حلم پتہ نہ چلا اس پیارے نبی کا افضل گزر نہ پڑا ان کے اچھے اخلاق کو تم نے نہ پڑھا ان کی مسکراہٹ کو تم نے نہ پڑھا ان کے معاف کرنے کی عادت کو تم نے نہ پڑھا ان کے عدل کو تم نے نہ پڑھا ان کے انصاف کو تم نے نہ پڑھا ان کی صداقت کو تم نے نہ پڑھا کیا کسی نے کو کہا تھا کہ حج بھی کی جانتے ہو تے لو بھی کی جانتے ہو حج بھی کی جانتے ہو تے لو بھی کی جانتے ہو کھاتے مال یتیماں دا تے پج مسیح جانتے ہو پھٹ دینا سیکھتے نہیں تے ٹوپیاں سیکھی جانتے ہو چھری نہیں کی نفسا ہوتے تے تمبے بھی کی جانتے ہو دل دے پاک پوتر حجرے او پری علی کی جانتے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفنا کی جانتے ہو اور دستوں سے بلے شانو کی جانتے ہر صاحب سے تمہارا اللہ کیوں صاف نہیں ہوتا وجہ بڑی گہری بات آتی ہے ہمارے بزرگ کہتے بھولا اتر بنا اتنا پر کٹ دریا بھولو کی اتر نچوڑ اتنا اتر نچوڑ کے دریا چلا بھولا دا تو اتر بنا اتنا پر کٹ دریا دریا دے بیچ رنج کے نام مچھلیاں وانو تاریاں لا پھر بھی تیری وہ نہیں نکلی پہلو اپنی میں مقام میں اندر کی آکڑ کرتا جمعہ جمعات کے نمازی نہیں بنتے سارے محلے کو جہنمی سمجھ میں لگ جاتے ہیں سارے گھر والے جہنمی کو اللہ جہنمی میں کل نہیں جنتی اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کسی کو بخشنے پر اس کی قدرت اس کی رحمت آئے وہ کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلانے والی اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اپنی عبادت کے نام سے مان یا تکبر نہ کرتا کسی کو سے گھٹیا نہ سمجھتا کسی کو حقیر نہ جاننا کہتے ہیں نا کسی کا رقص پہ سرسر کرنا کسی کا غم کا مذاق ہوگا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول یہ اپنے آپ کو اپنی مان پڑھنے جاتا مان یہ بولے ہمارے کھڑی کھڑی آتا کہتے ہیں پڑھنے جاتا مان کرینا تیرا آنکھی میں پڑھیا وہ جبار کا ہار صداوے مطا روڑ کرے تُت کھڑے آیا کسی تکبر میں نہ پڑھ جانا کہ میں بڑا بڑا نہیں کیا ہوں میں کیا ہوں وہ جبار کا ہار صداوے مطا روڑ کرے دودھ کھڑے آیا میں رب کی بات میں حاصل کیا ہے دو بندے سے میں نے کتاب میں پڑھا امام غزالی لکھتے ہیں ایک بڑی پھانسی کو قاتل بنی اسرائیل کا گناہ گار اور ایک بڑا آدمی جس پر بادل سایہ کرتا تھا اتنا آدمی جتنا عبادت گزار وہ آدمی بیٹھا ہوا کسی جگہ پہ اس گناہ گار نے دیکھا ہی نہیں بیٹھا ہے جب میں اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھوں کو برکت ملے اس کے پاس آ کے بیٹھا اس دیکھ آدمی کو تکبر اور نفرت کے ساتھ آنے لگا یہ میرے برابر کیسے بیٹھ گیا اس کی جرت کیسے ہوئی یہ تکبر کے ساتھ نفرت کے ساتھ اٹھ کے جانے لگا بادل کا ٹکڑا وہی رہا یہ چلا تو بادل اس کے ساتھ نہ چلا پلٹ پلٹ دیکھا اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی ان دونوں سے کہہ دو اس کے تکبر کی وجہ سے میں نے اس کے پچھلے عمل برباد کر دیے اور اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا
کسی کو اپنے سے گھٹیا یا حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو اور خاص طور سے جو مذہبی حلیے میں آ جائے اس کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اپنے تقاضا کو سمجھیں، مذہب کو، اسلام کو ہمارے ذریعے سے نقصان نہ پہنچے، مذہب کی لوگ قدر کریں، ہمارا حلیہ اور ہمارا کردار ہے۔ میں اس وقت لڑکا تھا جب میں اپنے کالج کی لائبریری میں پڑھا تھا، اس وقت کا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نہیں تھا، بالکل ماڈرن لڑکا تھا، لیکن اس وقت کے جملے مجھے یاد ہے آج تک۔ میری کالج کی لائبریری میں کتاب تھی، انگریز وائسرائے یا برٹش لوگوں کی میموریز تھی، وہ کتاب تھی، اس میں جو وائسرائے ہند نے یہ جملے لکھے تھے بیس میں ہندوستان and I realized that a man in the grave of Ajmer is running upon Hindustan۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان وزٹ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ایک آدمی اجمیر کی قبر میں لیٹا ہوا ہے مگر ہندوستان کو وہ حکومت کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی سلطان ہند۔ کیا تھا ان کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان بناتے ہیں، یہ گلیوں میں نکلتے لوگ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا حسن، ان کی مسکراہٹ، ان کا اسلام، ان کی عشق رسول کی چاہت، ان چیزوں سے لوگ متاثر ہوتے۔ ہندو اور سکھ اپنے دکانوں کے پھٹوں اور تھڑوں سے اٹھ کر آ کر کہتے تھے مہاراج جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے نا ہمیں بھی اس کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کی، اپنے اخلاق سے، یہ محبت رسول سے تو اپنے دل میں وہ پاکیزگی لے کر آئے ہیں۔ اپنی خلوتوں کو جائزہ لیں۔ بعض اوقات ہم ظاہری طور پر تو عبادت یا نیکی میں نظر آتے ہیں لیکن خلوتیں سسری نہیں ہو پاتی۔ موبائل، اسمارٹ فون، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ جب سے یہ فاسٹ دور آیا ہے نا، اب گناہ سے بچنا تو اچھا نہیں سکتا، بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا۔ لیکن آج کے دور میں ان خرابیوں سے، جو بدنگاہی سے، جو بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لے، یقین بھی کرو وہ ہدایت کے راستے سے چل پڑا۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت، جس نے اپنی نظر سے پاکیزہ کیا، اپنے آپ اپنی خلوتوں کا جائزہ لے۔ بعض لوگوں کو جنت کا حکم کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، جنت کے دروازے پر آ جائے گا، حکم ہوگا یہ وہاں سے پلٹا دو، انہیں فرشتے لے جائیں گے جہنم میں، یہ کہیں گے یا اللہ جنت اور اس کے محل اور اپنے دوستوں کے لیے جو انعام تیار کیا ہے یہ دکھانے سے پہلے اگر ہمیں دوزخ میں ڈال دیتا میں کتنا پچھتاوا گا ہوگا۔ یہ کیا ہوا کہ ہم نے جنت کی طرف بھیجا، ہم جنت کے دروازے میں پہنچ گئے، پھر وہاں سے پلٹا کے واپس لایا گیا تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے نیک نظر آتے تھے مگر اکیلے میری نافرمانیاں کر کے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ فرمایا اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم میں رگڑا سے گھسیٹا جائے گا۔ یہ کیسے گھسیٹے جائیں گے؟ اس آیت میں تفسیر مجھے جا کے ملی سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یحرم المجرمون بسیماہم
رب کعبہ کی قسم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوں یا آپ میں کوئی گناہگار بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے بسیماہم، اپنی نشانیوں سے، فیعلم بالنواصی والأقدام، ان کو پہچانیوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ هذه جہنم التي یہ لوگوں یکذبون المجرمون، جس سے مجرم جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا، اس میں چکر لگائیں گے، یطوفون بینہا، اس دوزخ میں چکر لگائیں گے، وبین حمیم آن، اور کھولتے پانی کے چکر لگائیں گے۔ یہ کھولتا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، یہ اہل نار کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کا مزہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہی بات اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم نعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون یہ ہے وہ دوسروں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ کرنا مرنا ہر کوئی واقع یہ عورت ایک مرنا، اور جس مرنے میں سونا راضی اس مرنے تو کوئی کرنا، جس موت میں اللہ رسول کی رضا ہے وہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اگر کسی کی موت اس حالت میں آتا ہے کہ پچھتاوا، کسی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، کسی کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، صورتیں بدل دی جاتی ہیں، چہرے دکھا دیے جاتے ہیں، صورتیں بس کر دی جاتی ہیں، قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، قبر میں عذاب، سام اور بچھو، کفن کو جہنمی کفن میں بدل دیا جاتا ہے، اور میدان محشر سے یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ فرشتے کے ٹخنوں سے یہ پاؤں پکڑ کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، الٹا منہ لٹا کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور فرمایا جا رہا ہوگا هذه جہنم التي يكذبون المجرمون۔ اب ہم اپنے انجام پر غور کریں کہ ایک طرف یہ انجام ہے اور دوسری طرف صلہ کیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم۔ یہ ہے جنتی، اللہ فرماتا ہے سایوں میں، یہ چشموں میں، یہ جب تختوں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، وہ روی بیویاں فرمایا مزے سے دلوں کو مزہ پہنچانے والے مزے میں ہوں گے، یہ جن کے میوہ جات اور جو مانگیں گے ملے گا، اور سب سے بڑی نعمت کیا؟ سلام قولا من رب رحیم، اللہ رحیم کا ایک پر سلام ہوگا۔ ایک مقام کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین۔ ہم نے قرآن میں پڑھا میدان محشر زلزلے ہوں گے، محشر کا میدان گرمی ہوگی، تپش ہوگی، پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، تنگی ہوگی، خوف ہوگا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، مگر ایکوں کا پرہیزگار ان المتقین فی مقام امین، یہ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین مفازا والعاقبۃ للمتقین واللہ ولی المتقین ان اللہ یحب المتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یہ امن میں ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ باغوں میں ہوں گے۔ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور مقتدی کا لقاءتی والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاروں کا صلہ قرآن میں بیان کیا اور مجرموں کا انجام قرآن نے بیان کیا۔ Now we have to decide what I have to do, but where I can go, which is the straight path, right path. کس راستے پر چلنا قرآن نے ہمیں بتا دیا، مجھے کرنا کیا ہے قرآن نے بتا دیا۔ اللہ اور رسول کی محبت پر زندگی گزارنے والے یہ رب کعبہ کا سفری کی گھاٹے پہ بھی رہتے ہیں۔ رات کے اس اجتماع سے ہم یہ نیت کہتے ہیں
ایک تو ہمارے عامر صاحب کی والدہ کا بھی ہم دعا کریں، اور دوسرا ہم اپنے یہ آج ایک ڈیسیژن لے کے آئے یہاں سے، اب میں نے اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رستے آسان ہوتے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکالتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں how you survive in this society, it's very difficult to survive now، آپ کیسے سروائیو کرے اللہ؟ مشکل پڑا ہے، حالات ساتھ نہیں دیتے، سسٹم ساتھ نہیں دیتا، لوگ ساتھ نہیں دیتے، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، how you survive، کیسے سروائیو کروں؟ مولوی صاحب آپ تو بات کر کے چلے رہے ہیں، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم سوسائٹی آئی ایگری کہ بہت مشکلات کے دور میں بچنا، بٹ ناٹ امپاسبل۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں جن لوگوں نے اداروں میں بڑی اہم پوسٹ پر، بڑے اہم عہدوں پر رہ کر بھی اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچایا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں ایسے عاشقان رسول کی جنہوں نے اپنے عشق رسول پر کمپرومائز نہیں کیا، جنہوں نے اپنے رب اور اس کے محبوب کی محبت پر کبھی سودا نہیں کیا، اپنی نوکری، اپنی عہدے، اپنے منصب، اپنے اپروچ کو ٹھوکر کر رکھا ہے مصطفیٰ کی گلی میں، حضور کے چوکھٹ کے گناہ کو غلام بن کے، حضور کے چوکھٹ کے بھکاری بن کے زندگی گزاری۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں آئی، جو بچنا چاہتے ہیں قرآن میں اعلان کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے بچنے کا راستہ نکال دے گا، اور اسے کہاں سے رزق دے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرے اللہ بچنے کے راستے نکال دے گا۔ آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے، اور نعرے والا نہیں، عملی حقیقی ڈر۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، نا محمد نظر آئے، ڈرنا نظر آئے، اور ڈرنے والے ڈرے۔ فاروق اعظم قطعی جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں شامل، اور جنت کی بشارت۔ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب کا لقب، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ فاروق اعظم، وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، لیکن اللہ کا ڈر ایسا دل میں تھا۔ ایک بار قرآن پڑھی، قرآن میں نماز میں قرات کر رہے تھے اور اصحاب الہی کا ذکر آیا، 20 دن تک سران سکھڑی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اتنا روتے تھے، آپ کو سرخساروں کا نشان کر کے تھے آنسوں کی وجہ سے۔ یہ وہ کئی جنت ہے مگر اللہ کا ڈر دل میں کیسا تھا۔ امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ ساری رات گناہوں کا وقت کام کے روتے رہے، یا اللہ میری مغفرت کرتا ہے، یا اللہ میری مغفرت کرتا ہے۔ یہ کئی جنتی لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی ہوئی، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو یہ میرے پیارے بھائیو ہمارا راز، ہمارے معاملہ، ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور آخر دعا کا وقت ہو چکا ہے کہ نوجوان کافی بیٹھے ہیں، ایک آخر درس والی بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ جن جن والدین زندہ ہے اس بات کو لکھ لو نوجوان، ان کی آج قدر کر لو، ورنہ حسرت رہ جائے، پچھتاوے رہ جائے۔ آج تمہارے پاس ہو سکتا ہے تمہیں میرے جملوں کی قدر نہ ہو سکتا ہے سوچیں گے یار اظہر بھائی جوش بیان میں آخر جملے بول کے چلے گئے، لیکن جس دن ابا جی کی چار پائی کرنے میں لے کے چلو گے، جس دن ماں کی چار پائی برخالی ہو گئی نا، اس دن تمہیں میرے جملے کا آج تم بڑے فاسٹ ٹریک پر چل رہے ہو نا نوجوان، ماں باپ ترس جاتے ہیں ہمیں پیار کے دو جملے سننے کو۔ پہلا دور تھا بچے ڈرتے تھے ماں باپ روٹھ نہ جائیں، آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹا روٹھ نہ جائے، ماں باپ ڈرتے ہیں۔ حضرت یہ حقیقت ہے ہمارے پاس، گھر جاتے ہیں نا تو ماں ڈرتی ہے کس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، کوئی برتن توڑے گا، دروازے سے غصے سے بولے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بدماش بن گئے کہ ماں کو ڈراتے۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پر لیٹ کے ساری رات مجھے سے سوکھے بستر پر لٹا کے
ہماری پرورش کا خیال رکھنے والی میری ماں، سارا دن باپ محنت مزدوری نوکری کام کاروبار کر کے گھر پلٹے، ماں سارا دن گھر کے کام کرے، جب ان کے سونے کا وقت آتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے، اس ساری رات لے کے بیٹھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آرام کی فکر نہیں کی، ہمارے آرام کی فکر کی۔ انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، اولاد کی صحت کی فکر کی، ان کی تربیت پرورش، ان کو سنبھالنا۔ کہ تم اٹھ ایک جملہ بول کے نک توڑ دیتے ہو کہ تسی ساڈے واسطے کیتا کیا؟ ایک صحابی آئے تھے اپنی ماں کو، جنہوں نے 6 میل گرم پتھروں پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کر کے دادا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ لے کے چلاؤں اور 6 میل پیدل چلاؤں، ایسے پتھر جن پر گوشت رکھو تو ٹکڑا کباب بن جائے، ایسے گرم پتھروں پہ میں ماں کو اٹھا کے چلتا رہا۔ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیارے آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ شاید تیری پیدائش کے وقت جو اس میں درد صحیح تھی نا، کسی ایک درد کے جھٹکے کا بدلہ بتا سکتے تو ماں کے سارے حق کی بات کرتا ہے۔ تم بڑے ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ ربا جی تجھے کیتا کس نے ماں؟ ایک جملے میں ماں باپ کی ساری زندگی کی پرورش اور بیٹے کو احسانات کو تم ٹھوکر کرے جاتے قدر کر کوئی ورنہ یاد رکھو بندہ اس چہرے کی زیادت کو ترس کرتا ہے جیسے دیکھنے پر مقبول حجر سے ملتا ہے، وہ چہرہ میں ملتا نہیں ہے جسے دیکھنے پر مقبول حجر سے ملتا ہے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے ایڈیاں کوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاواں نے دیوار پر پاواں لبدیاں، چیزیں آتی ہیں، شکراتیں آتی ہیں، زندگی کی خوشی اور کامیابی کے موقع آتے ہیں، بندہ اپنا ہاتھ کو تلاش کرتا ہے جو شفشف کا منصب سے رکھ کے دعائیں بنتی تھی۔ باپ کا سینہ یاد آتا ہے یہ والے دن جو عید کے دن کے بدی ساتھ ٹھنڈ پڑتی، کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں سلسلے کا۔ میں نے 70 سال کا پاپے دیکھے یار ماں کے پیار میں آنسو بہاتے ہیں، جن کو سچا پیار ہوتا ہے۔ تمہیں کیا قدر آج کے نوجوانوں؟ تمہارا موبائل ہے، تمہارا کمپیوٹر ہے، تمہارا سوشل میڈیا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ماں اپنی بیماری بتا رہی ہے تو اپنے موبائل پر لگے ہوئے اچھا یہ ماں باپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اپنا کتنا اگنور کرتے ہیں، بٹ وہ کہتے نہیں ہر بار ان کو احساس تو ہوتا ہے کہ ان کو کتنا اگنور کرتے ہیں۔ دوستوں سے ملتے ہو بڑے پیار سے اور ماں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی ملازموں سے بات کرتے تمہارا باپ ترس رہا تمہارے میٹھے دو بول سوچے۔ جب یہ سمارٹ فون نہیں تھے نا تو ہم سوچتے تھے لوگ کہتے ہیں آدھا پر ادھر پیر دبا کے سوچتے، اب ماں کے پیر دبا کے سوچتے۔ آج فیس بک پہ آنکھیں بند ہوئی ہیں، صبح اٹھ کے فیس بک سیکھ سکتا ہے، سوشل میڈیا کھولتا ہے، کیا واٹس ایپ آئے کیا سوشل میڈیا میں میسج آئے کیا سوشل کرتا ہے۔ کیا ہو گیا نوجوان تمہارے ماں باپ تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم سے پیار کے دو میٹھے بول مانگ رہے ہیں۔ تمہاری کمپنی چاہتے ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی طبیعت کے مزاج کے مطابق 4 باتیں کرو۔ آخری جملے یاد رکھنا، تو زندگی بھائیوں میں بٹوارے ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں جائیدادیں، تمہارے کسی کے صرف پیسے آئے، مال آئے، سونا آئے، دکان مکان پراپرٹی آ گئی، تمہارے حصے میں دنیا کم آئی نا، لیکن تمہارے حصے میں باپ یا ماں کی خدمت آ گئی، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، ماں یا باپ کی خدمت نہ چھوڑو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں تناؤ یا لڑائی پیدا نہ کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ قرآن کا کرم والدین احسان، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو استقامت دے، اس ماحول کی برکت سے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ اللہ پاک عمل کا جذبہ دے، ہمارے عامر بھائی کی والدہ کی حساب بخشش فرمائے اور تمام خاندان واہدین کو صبر دے۔ یہ پورا گھرانہ مذہب سے دین سے مدینے والے سے پیار کرنے والا گھرانہ ہے۔ اور حبیب صاحب کا تو کچھ دن پہلے بھی ہم لوگ بیٹھے تھے میرے رشتہ کے پاس، وہاں ذکر ہو رہا تھا ان کے اچھے کام اچھی باتیں انسان کی یاد رہ جاتی ہے، باتیں محبتیں پیار، یہ وہاں مطلب یہ سب سے بزرگوں کی بارگاہ میں اچھے الفاظ میں جن کا ذکر ہو۔ ہمارے یہاں حدیث صاحب ہے، ہم مدرسہ صاحب دنوں میں اور حدیث صاحب دیکھنے آئے ہیں، ماشاءاللہ اتنا پیار اتنی محبت۔ سوچ رہا ہوں اللہ پاک ان کے ذریعے جو دین کو یا وہ
دیے نا برکت اللہ پاک اور اس سے برکت استقامت دے آمین بجاہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت اللہ و سلام شمعی بیسی میں ہدایت اللہ و سلام مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جس سہانی گڑی چمکاتا ہے بچہ جس سہانی گڑی چمکاتا ہے بچہ اس دل میں روزے سازا تک پیدا سلام مصطفیٰ جانے رحمت اللہ سلام شمع بیضے میں ہدایت اللہ سلام فیضے سے جس رضا